السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ تو آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں جلال سنس پہ، اور یہاں سے ہم لیں گے کچھ چیزیں وغیرہ، کیونکہ میری بھابھی، امی اور بچے پشاور سے آئے ہوئے ہیں، اور میرے جو دوسرے نمبر کی بھتیجی ہے اس نے خیر سے نورانی قاعدہ ختم کر لیا اور آج وہ سپارہ سٹارٹ کرے گی۔ تو اس کی خوشی میں آج بھابھی کی طرف سے سب کے لیے چائے کا اہتمام کیا گیا ہے میرے گھر پہ۔ سب کون ہوں گے؟ میں ہوں گی اور میرے ان لاز ہوں گے اور بھابھی اور امی بچے وغیرہ۔ اور ادھر میں نے اسے پوچھا کہ ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے، تو کہہ رہی کہ میں قرآن شریف سٹارٹ کر رہی ہوں، تو اس کے لیے چیزیں لینے آئے۔ ساتھ وہ چھوٹی والی ہے جو جب سے آئی ہے اس نے کوئی بنٹیز والے بسکٹس دیکھے ہوئے ہیں اور آ رہی ہے جا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جلال سنس کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز ہر وقت فریش ملتی ہے۔ لاہور میں جتنی بھی بیکریاں ہیں نا، سب میں مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ ہے جلال سنس۔ ان کے بریڈز، ہر قسم کا بریڈ ان کے پاس اویلیبل ہے۔ اچھا، جلال سنس وہ واحد بیکری ہے جس نے سب سے پہلے یہ انٹروڈیوس کرا ہے کہ اگر آپ 4 سلائسز بریڈ لینا چاہیں تو آپ کے پاس وہ آپشن بھی ہے، اگر ہاف بریڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ والی آپشن بھی آپ کے پاس ہے، اور فل بریڈ تو ویسے بھی آپ ہر جگہ سے آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، لیکن جو یہ سلائسز والا کانسیپٹ ہے نا، یہ سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور میں نے ابھی تک کسی اور بیکری میں یہ نہیں دیکھا۔ ہمارے گھر میں دوسری جو چیز بہت زیادہ شوق سے جلال سنس کی کھائی جاتی ہے وہ ہے ان کے ویجیٹیبلز والے پیٹیز، جو سموسوں کی شیپ کے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر آپ جب بھی جائیں نا تو کہتے ہیں کہ جی ختم ہو گئے۔ میں زیادہ تر شاپنگ جو کرتی ہوں تو وہ میں صبح کے ٹائم کرتی ہوں، 10 سے 11 بجے کے درمیان میں، اور اس ٹائم ان کا فریش اسٹاک آیا ہوتا ہے۔ مٹھائیاں وغیرہ جو ہیں تو وہ ان کی بس ٹھیک ہے، جس طرح باقی بیکریوں کی ہیں سیم اسی طرح ان کی بھی ہے، مطلب مٹھائیوں میں کوئی خاص اسپیشلٹی نہیں ہے۔ انہوں نے دیسی گھی لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے ٹیسٹ میں کبھی بھی یہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری نہیں لگی۔ مجھے ان کی نا والنٹ براؤنی بہت زیادہ پسند ہے۔ چلے جی، جلال سنس کی تعریفیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب چلتے ہیں گھر۔ اچھا، یہ کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، یا نہ ہی یہ کوئی سپانسرڈ کانٹینٹ ہے۔ ایک چیز اچھی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ دوسرا، جب دوسرے سٹیز سے لوگ آتے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کہاں سے چیزیں لینی چاہیے، تو ان کے لیے کہ اگر آپ آئیں لاہور تو جلال سنس ضرور ٹرائی کریں۔ چلے جی، گھر پہنچ کے ہم لوگوں نے سب سے پہلے رکھی چائے، اور اب ہم لوگ جو چیزیں لے کر آئے ہیں اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کریں گے، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا خرید کے لے کر آئے ہیں اور اس کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے ڈسپلے کرنا ہے۔ یہ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ بھائی اتنی ہیوی چائے کے بعد کون کھانا کھائے گا؟ تو ہم کھاتے ہیں اس لیے تو بنا رہے ہیں، لیٹ کھائیں گے لیکن ڈنر مسٹ ہے۔ میں نے اس ویڈیو کے چھوٹے کلپس آلریڈی انسٹاگرام پہ شیئر کیے تھے، اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ آپ کی بھتیجی قاری کے ساتھ کیوں پڑھ رہی ہے، اس کو اتنا قریب کیوں بٹھایا ہوا ہے، قاری اچھے نہیں ہوتے، آپ نیوز پہ نہیں دیکھ رہی، آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو بیسکلی ان لوگوں کے لیے، اصل میں ہم لوگوں کو پیچھے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ ایک چیز کو دیکھ کے نا اور آگے سے پھر اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی رائے دینا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ قصہ اصل میں یہ ہے کہ جو یہ بچیاں ہیں تو یہ قاری کے ساتھ آن لائن پڑھتی ہے، اور جو قاری ہے تو یہ پہلے میرے بیٹے کو پڑھاتا تھا۔ ہمارا بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس اس قاری کے ساتھ گزرا ہے، ایون یہ ابھی بھی میرے بیٹے کو پڑھاتا ہے۔ میرے بیٹے کو اس نے لائیو مطلب خود فزیکلی آ کے پڑھایا شاید اس نے 1 سال ہو، اس کے بعد سے یہ آن لائن ہی اس کو پڑھاتا ہے، اور ابھی تک اس کو پڑھا رہا ہے۔ مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ بس کر دو، تمہارا بیٹا جو ہے تو 10ویں جماعت میں اور ابھی تک یہ قاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اس معاملے میں میری سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ڈیفرنٹ اس طرح کہ دیکھیں اگر قاری کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن شریف کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتا ہے آن لائن اور کبھی ہفتے میں 2 دفعہ، لیکن پھر بھی مجھے تسلی ہے کہ چلو وہ قرآن شریف تو پڑھ رہا ہے، ہفتے میں 2 بار ہی صحیح وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے۔ آج کل کی سٹڈیز اور بچوں کی ایکٹیویٹیز اس طرح ہو چکی ہیں نا کہ میرے خیال میں خالی رمضان وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو قاری کا فائدہ یہ کہ چلو 1 دفعہ ہفتے میں یا 2 دفعہ صحیح ایٹ لیسٹ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کو یہ رکھ کے بھول نہیں گیا۔ میں اگر خود اس کے ساتھ پڑھوں گی تو یہ مجھے کبھی کیا بہانے کرے گا، لیکن قاری کے ساتھ یہ اس کے بہانے نہیں چلتے۔ دوسرا، قاری کا رزق اللہ پاک نے ہمارے گھر سے لکھا ہوا ہے، تو میں کیسے کسی کے رزق پہ لات ماروں اور اس کو جواب دے دوں۔ ہاں، اگر قاری خود مجھے کہیں کہ باجی بس اب میں اور نہیں پڑھا سکتا یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ سو جب تک یہ میرے انڈر ہے، میری بات مان رہا ہے میرا بیٹا، تب تک تو اس نے قاری کے ساتھ ہی پڑھتے رہنا ہے۔ اچھا، ابھی بات آ جاتی ہے میری بھتیجیوں کی، تو ان کا سین یہ کہ یہ بھی قاری کے ساتھ آن لائن ہی پڑھتی ہے۔ قاری ہے لاہور میں اور یہ ہوتی ہے پشاور میں، تو یہ ان کے ساتھ ڈیلی آن لائن پڑھتی ہیں۔
میری بڑی بھتیجی نے بھی پڑھا تھا اسی کاری کے ساتھ اور اس کو کافی اچھا مطلب بہت اچھے طریقے سے سکھایا تھا اور اس نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہے. اس وجہ سے اب جو دوسری 2 اور چھوٹیاں ہیں تو وہ بھی اسی کاری کے ساتھ آن لائن پڑھ رہی ہیں. میری فیملی والے سال میں 2 دفعہ آتے ہیں لاہور، ایک دفعہ ونٹرز میں اور ایک دفعہ سمرز میں. یہ 2 دفعہ یہ پھر کاری سے فزیکلی ان کی ملاقات ہوتی ہے. مطلب جب یہ لوگ آ جائیں لاہور تو ایک دن نکال کے قاری پھر آتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ آمنے سامنے پھر ان کو پڑھاتے ہیں. یہ پشاور سے قاری کے لیے گفٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں اور قاری جو ہے تو وہ ان کے لیے یہاں سے گفٹس وغیرہ لیتا ہے، اور اس طرح یہ ایک چیز ہے جو چل رہی ہے کافی سالوں سے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب قاری ایک طرح کے ہوں، کچھ بہت بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں. جب ہم لوگ کینٹ میں تھے نا تو وہاں میرے بیٹے کو ایک قاری پڑھانے آتے تھے، قاری صاحب، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ بس جو فرشتہ صفت انسان جسے کہتے ہیں نا تو وہ بندہ تھا. تب میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، میرے خیال میں نرسری میں ہوگا. اس قاری نے جو دعائیں یاد کروائی تھی نا میرے بیٹے کو، 6 کے 6 کلمے اس قاری نے یاد کرائے تھے، ابھی تک میرے بیٹے کو زبانی یاد ہے. رات کو سونے کی اور صبح جاگنے کی دعا اس کو یاد ہے اور وہ ریگولرلی اس کو پڑھتا ہے. واش روم میں داخل ہونے کی اور پھر وہاں سے باہر نکلنے کی جو دعائیں، وہ سب اسی قاری نے اس کو یاد کرائی تھی اور اس کو ابھی تک یاد ہیں. شکر الحمدللہ قاری کے معاملے میں ہمارا دونوں ٹائم کا جو ایکسپیرینس ہے تو وہ بہت اچھا گزرا ہے اور سٹل ابھی تک اچھا جا رہا ہے. اچھا جی، یہاں پہ میں اور میری بھابھی لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ وہ ساری چیزوں کو ڈشز میں نکال رہے ہیں، پلیٹس میں نکال رہے ہیں، اور ڈرائنگ روم میں میری امی اور میری مدر ان لا بیٹھی ہوئی ہیں اور قاری جو ہے تو وہ میری جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے. اچھا، جب یہ لوگ آتے ہیں لاہور اور قاری آ کے ان کو پڑھاتے ہیں تو تب ہم لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ قاری اور جو بچیاں تو وہ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں. اچھا، یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ کچھ پیرنٹس ہوتے نا وہ تھوڑے سے نا لاپرواہ ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ اگر کسی مطلب قاری کے ساتھ بٹھا لیتے ہیں یا اگر کسی بھی مدرسے وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو پیچھے سے وہ بالکل بیغام ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی کہ کس ٹائم بچہ جا رہا ہے، کس ٹائم بچہ آ رہا ہے. بچے کے بیہیویئر میں اگر کچھ چینجز آئی ہیں، بچے کی پرسنالٹی کو چینج ہوئے تو ان کو وہ کوئی چیزیں نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ اس پہ غور کرتے ہیں. ہر طرف زمانہ جو ہے خراب ہے، خیال آپ نے خود اپنا کرنا ہے. آپ کسی دوسرے پہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ فلانا خراب ہے، ڈمکانا خراب ہے. سب لوگ خراب ہیں. بچانا اپنے آپ کو آپ نے خود ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں پہ چیک رکھنا کہ ان کے بیہیویئر میں کوئی چینج آیا ہے، ان کی پرسنالٹی میں کوئی چینج آیا ہے. ان کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ڈال کے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نے خود ان پہ چیک رکھنا ہوتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ کہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے نا تو وہ بھی تھوڑی الرٹ رہتی ہے کہ فلانے بچے کے اوپر تو پراپر چیک ہے، اس سے پوچھا بھی جاتا ہے. جو مدرسے کے قاری وغیرہ ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی اس بچے کے جو پیرنٹس ہیں ان کو میں نے پراپر رپورٹ دینی ہے، یا انہوں نے مجھ سے پراپرلی ہر چیز پوچھنی ہے، یا انہوں نے بچے سے ہر چیز پوچھنی ہے. اس لیے وہ بھی ایکسٹرا الرٹ رہتے ہیں. اور جو دوسرا بچہ ہے اس کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھ سے ہر چیز پوچھنی ہے اور میں نے ہر چیز ان کو بتانی ہے، ان سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے. جب پیرنٹس سے انٹرسٹ نہیں لیں گے تو نہ ان کو بچہ کچھ بتائے گا اور نہ ان کو مدرسے کی سائڈ سے کچھ پتہ چلے گا. خود کو بچانا، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ساری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط جو ہے تو وہ افسوس سے بہتر ہے. میرے بابا مرحوم اور سسر مرحوم دونوں ایک سیم بات کرتے تھے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ دنیا تم لوگوں کو کھا جائے گی. اس لیے خود کو بیدار کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے. آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بعد میں دیکھنے سے بہتر ہے کہ جو کام جس ٹائم ہو رہا ہو اس ٹائم اس پہ توجہ دو، اس پہ غور کرو. اگر ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں سے بھی کوئی غلطی یا گڑبڑ نظر آ رہی ہے فوراً اس کو اسی ٹائم پہ روک دو. میری آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی ان بہنوں کے لیے جنہوں نے مجھے سخت باتیں کہی تھیں ان باکس میں آ کے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ عورت ہے، آپ کس طرح اس بچی کو قاری کے اتنے قریب بٹھا رہی ہیں. اگر قاری کے ساتھ بٹھایا تھا تو ساتھ میں ہم لوگ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جی ساتھ ساتھ ہماری جو چائے کی ٹیبل تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی. یہ پیزا تھا، سموسے تھے. اچھا، جلالسنس کے سموسے بہت مزے کے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ٹرائی لازمی کرنا ہے. چلیں پھر اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ آپ اپنی اور اپنے لوڈ ونز کی حفاظت خود کریں. قاری بیچارے تو ویسے ہی بدنام ہیں، یہاں پہ پورا معاشرہ جو ہے تو وہ خراب ہے. آج کل تو یہ حالات ہے کہ آپ اپنے سگوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس لیے آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھیں کہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور سنیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. چلیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.